باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ آج کی میری جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ایک والد کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، میاں بیوی صحیح، سارا گھر صحیح چل رہا تھا کہ اچانک بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ بہت پریشان رہنے لگے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا اب گھر کا کام آپ ہی نے کرنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی، دیکھیے جی میں نے تو ماں کے زمانے میں بھی نہیں کام کیا اور نہ آپ کروں گی، میں کسی کی تابع داری نہیں کر سکتی، کسی خدمت نہیں کر سکتی، میں کام نہیں کروں گی، مجھے پڑھنے سے فرصت نہیں ہوتی، میں کیا کروں۔ باپ چپ ہو گئے، باپ بھائی مل کے گھر کا کام کر لیا کرتے تھے۔ اب اس کے رشتے آنے شروع ہوئے تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا آپ کا رشتہ آیا ہے تو کہنے کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ کہنے بھائی شادی تو کرنا ہوتی ہے، وہ ضروری ہے، کب تک کنواری بیٹھی رہو گی، کل بھائی کی شادی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گا سب کچھ، تو آپ کیا کرو گی۔ خیر وہ شادی کے لیے مان لیا، لیکن اس نے باپ سے کہا کہ میں گھر وہاں جا کے بھی کام نہیں کروں گی، یہ دیکھ لینا، یہ میری شرط ہے، میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتی، آپ نے شادی کرنی ہے کر دیں، اپنا شوق پورا کر لیں۔ خیر وہ شادی والد نے کر دی۔ وہ شادی ہو کے جب گئی تو وہاں ماشاءاللہ پورا ایک ماں تھی، باپ تھا، بہن تھی، بھائی تھا دولہا کا۔ تو انہوں نے بڑی مدت دیکھا کہ یہ اب کرے گی بغیر کہے، لیکن اس نے کام نہیں کیا۔ اچانک وہ ایسا ہوا کہ وہ ان کے والد صاحب کے دولہے کا والد صاحب بھی انتقال کر گئے۔ اب میاں بیوی یہ رہ گئے۔ اب میاں دفتر سے آتا تھا تو سارا کام کرتا تھا، پھر کھانا کھاتا تھا، ناشتہ بناتا تھا، پھر ناشتہ لے کے کھانا کھاتا تھا، جاتا تھا، اس کو بھی کھلاتا تھا۔ اس نے بگاڑ پیدا نہیں کیا، اس نے صبر کیا۔ اس نے کیا کیا کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بھائی جو تھا اس کی تو پہلی شادی ہو گئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ لڑکی کا جو ایک بھائی تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی جو تھی جس نے کہا تھا میں کام نہیں کروں گی، ایک روز اپنے شوہر سے، اس کے شوہر نے کہا کہ بھائی اب تمہیں ایک کپ چائے بنا دو مجھے، کہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا میں کام نہیں کروں گی، پہلی رات میں ہماری بات طے ہو گئی تھی، میں نے کام نہیں کرنا ہے، تو لہٰذا خود چائے پیو، خود بناؤ، پیو نہ پیو۔ خیر اس نے کہا پھر آپ میری بیکار ہیں۔ تو لڑکی نے کہا چھٹی کا آپ مجھے طلاق دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسے طلاق دے دی۔ اب یہ طلاق لے کے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہ شادی شدہ تھا، بال بچہ دار تھا۔ اب وہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس کو کہ وہ اسے بیٹھے بٹھائے کو کھلائے، جوان اس کو کھلائے بٹھا کے۔ انہوں نے کہا بھائی کام کرنا ہے تو کھانا ہے۔ خیر ان سے بھی انبن ہوئی تو بھائی نے کہا دیکھو اس طرح میرا بھی گھر خراب ہو رہا ہے، اچھا تو یہ ہے کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ بھائی نے بھی نکال دیا۔ اب وہ ایک جہاں نوکری کرتی تھی وہیں کوئی کوارٹر واٹر لے کے رہنا شروع کر دیا۔ رہتی رہی، اب 50 سال ہو گئے اس کو، اس بات کو۔ 50 سال کے بعد وہ اس قدر بری ہو گئی کہ اس نے ایک دن مالک نے بلایا کہ بھائی دیکھو اب بوڑھی ہو گئی ہو، اب اسے ہم دفتر میں کام نہیں دے سکتے، آپ اپنا بندوبست کرو۔ تو اس نے کہا دیکھیے میں اب کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری میاں ہے، نہ کوئی ہے۔ تو اس نے کہا میرے مینیجر کا آرڈر ہے کہ آپ ان کو نکال دیں، لیکن میں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ محنت سے کام کرتی ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ آپ کی میں سفارش اپنے مالک سے کروں گا۔ اس نے مالک سے کہا تو مالک نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا باورچی چلا گیا ہے، یہ 20 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے، یہ 20 آدمیوں کا کھانا پکایا کرے، میں اسے 6000 روپیہ دے دیا کروں گا۔
اب وہ آ کے اس نے بتایا کہ وہ مالک کہہ رہے ہیں کہ 6,000 روپیہ دے دیا کروں گا، آپ نے 20 آدمیوں کا کھانا پکانا ہے۔ اب یہ چکر میں آ گئی کہ میں نے ایک آدمی کا کھانا، ایک آدمی کی چائے نہیں بنا کے پلائی، ایک گھر کو میں سنبھال نہیں سکی، یہ 20 آدمیوں کا کھانا میں کیسے پکاؤں گی؟ یہ کھڑی رونے لگی۔ اس نے کہا دیکھو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مالک سے آپ کی سفارش کروں گا کہ وہ تنخواہ کوئی تھوڑی سی بڑھا دیں، لیکن کھانا آپ نے 20 آدمیوں کا پکانا ہے۔ اب وہ کہنے کہ آپ آئیے میرے ساتھ، میں اپنے مالک سے ملاتا ہوں آپ کو، شاید وہ آپ کی تنخواہ کوئی بڑھا دیں یا کوئی ہمدردی کریں۔ جب یہ گئی تو اس نے کرسی پہ جو بیٹھا وہ بندہ تھا، وہ اس کا اپنا پہلا شوہر تھا جو بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہہ رہا آئیے آئیے ریحانہ بیگم کیسی آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کے نوکر نے کہا کہ یہ ہے جی جو کہ 20 آدمیوں کا کھانا پکائیں گے۔ کہنے بھائی یہ ایک چائے مجھے نہیں بنا کے دے سکتی تھی، یہ 20 آدمیوں کا کھانا کیسے بنائیے؟ اب زار و قطار رونے لگی۔ ان کا کوئی بات نہیں، رونے کی بات نہیں، آج بھی میرے دل میں آپ کی عزت ہے بھائی، ان کو ایسا کرو، ان کی رہائش دکھاؤ، ان کو رہائش دو، اور ایک باورچی رکھو، ان کو بھی کھانا دے اور آپ سب کو بھی دے۔ اچھا خدا حافظ، جائیے آپ۔ اب دیکھیے آپ کس طرح سی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی برباد کر لی، ان 2 گھروں کو برباد کر دیا اس نے۔ تو یہی ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت بہت اعلیٰ کرو، جس سے اپنا گھر بھی برباد نہ ہو اور دوسرے کا گھر بھی برباد نہ ہو، اس سے بچو۔ اچھا خدا حافظ۔ اس وقت کے لیے اتنی ہٹ حرام نہ بناؤ اپنی بچیوں کو، اس وقت کے لیے اتنی ہے، اور سخت محنت کرنے والی بناؤ تاکہ دوسرے گھر میں جا کے یہ اندھیرا نہ کریں، اجالا کر دیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ آباد۔ اگر بات پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔